معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم دوبارہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ علماء کے مابین پرزور طریقے سے اقبال کی زندگی کو لے کر بحث جاری ہے، اور یہ بحث آج سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آئی، وگرنہ جو کتب بینی کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ بحث تو اقبال کی زندگی سے ہی چھڑی ہوئی ہے۔ اقبال کے متعلق علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اقبال صوفی ہیں، قلندر ہیں، ولی ہیں، مجدد ہیں اور اسلام کے داعی ہیں، جبکہ دوسری طرف علماء کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اقبال توحید و رسالت کی نفی کرنے والا ہے، وہ سر سید کا ہم خیال ہے، اس کو علامہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کو فقط ایک ڈاکٹر کی حیثیت دو یا ایک شاعر کی حیثیت دو، لہذا اسے آگے مت بڑھو۔ علماء کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کچھ معروضات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں اور آج دوبارہ آپ کے سامنے معروضات پیش کرتے ہیں۔ یقیناً میں خود کہتا ہوں کہ اقبال کی زندگی کے متعلق بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اختلاف ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ کہ اقبال اپنی ساری زندگی تقریباً کہا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے سیاست دانوں میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اقبال کا اٹھنا بیٹھنا تھا جو لوگ دنیا کے کتے اور خنزیر اور سور تھے، لیکن کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا حکمت کے لحاظ سے معاملات کو سلجھانے کی وجہ سے ہم اقبال کے اوپر حرف تو نہیں رکھ سکتے جب تک اقبال خود اس کی وضاحت نہ کریں۔ تو اقبال نے اپنی ساری زندگی اس کی کہیں وضاحت نہیں کی، البتہ اس نے جو اپنی شاعری میں جو وضاحت کی ہے اس نے ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کو دھتکارنے کی وضاحت کی ہے، اور بعض اوقات انہی سیاسی لیڈروں کے انہوں نے نام بھی اپنی شاعری کے اندر استعمال کیے۔ لیکن یہ بات بھی پکی ہے کہ اقبال اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کی تربت پر جایا کرتا، وہاں پر جا کر حاضری دیتا اور سلام بھی پڑھتا، اور اسی کو اس نے اپنی کتابوں کا حصہ بھی بنایا۔ جیسا کہ آج کی یہ بحث بھی اسی کے متعلق ہماری منسلک ہوتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بقول غلام رسول مہر، یہ ڈاکٹر اقبال کا بیٹا جاوید اقبال جو غالباً 1998 کو فوت ہوا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ غلام رسول مہر نے 1910 میں اس کو بتایا تھا، کس کو؟ اقبال کے بیٹے کو، مولانا روم کی خواب میں تلقین سے مثنوی اسرار خودی لکھنا شروع کی، بلکہ رومی مختلف مرحلوں پر ان کی روحانی اور فکری رہبری بھی کرتے رہے۔ یعنی کہ غلام رسول مہر کو 1910 میں علامہ اقبال نے خود فرمایا تھا کہ میں نے جو مثنوی اسرار خودی لکھی ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھی بلکہ مجھے مولانا روم نے لکھوائی ہے، وہی میرے روحانی پیشوا ہیں اور میرے فکری رہبر ہیں۔ رفتہ رفتہ اقبال کو یہ احساس ہونے لگا کہ مثنوی وہ از خود نہیں لکھ رہے بلکہ انہیں اس کے لکھنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ مہاراجہ کشن پرساد کے نام خط محرر 14 اپریل 1916 میں اقبال تحریر کرتے ہیں، میری فطرت کا طبعی اور قدرتی میلان سکر و مستی و بے خودی کی طرف ہے۔ یعنی سکر و مستی بے خودی یہ صوفیہ کے اندر پائی جاتی ہیں باتیں۔ یہ سکر و مستی بے خودی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت کی چاشنی میں انسان اس قدر اپنے آپ کو پاتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو کھو دیتا ہے اور وہ اسی چاشنی میں لگا رہتا ہے، اسی فکر، اسی بے خودی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو سکر و مستی و بے خودی بھی کہتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں میرا فطرتی طبعی اور قدرتی میلان کیا ہے؟ صوفیت کی طرف ہے۔ یعنی اقبال یہاں پر اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ صحابہ، تابعین، صوفیہ، اولیاء اللہ کے رستے پر خود کو بتا رہے ہیں کہ میرا حق صوفیہ کی طرف میلان ہے، وگرنہ جعلی صوفیوں کا بھی اقبال نے اپنی شاعری میں بھرپور رد کیا ہوا ہے۔ مگر قسم ہے اس خدائے واحد کی جس کے قبضے میں میری جان و مال و آبرو ہے، میں نے یہ مثنوی اسرار خودی از خود نہیں لکھی بلکہ مجھ کو اس کے لکھنے کی ہدایت ہوئی ہے، اور میں حیران ہوں کہ مجھ کو ایسا مضمون لکھنے کے لیے کیوں انتخاب کیا گیا ہے۔
سامعین، اسرار خودی لکھنے کے اوپر اقبال کا یہ خط 1916 کو جو چھایا ہوا تھا، اس کے اندر میں نے وہ خط پڑھا اور یہ اقبال کے بیٹے نے درج کیا۔ یہاں سے تو بالکل صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اقبال کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی صف میں شامل ہیں، ان کے مقتدیوں کی صفوں میں شامل ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مقتدیوں کی صف میں شامل ہیں، داتا علی حجویری کی مقتدیوں کی صف میں شامل ہیں، تو پھر علماء کا وہ پہلا طبقہ جو اقبال کو قلندر، ولی، غوث، قطب مانتے ہیں، وہ بالکل برحق ہے، کیونکہ یہاں پر اقبال خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، اقبال کے خادم علی بخش نے مرزا محمد منور مرحوم ماہر اقبالیات کو مندرجہ ذیل واقعات سنایا۔ اب اقبال کا بیٹا جاوید اقبال دوسرا واقعہ اپنے باپ کے متعلق یہاں درج کرنے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے واقعہ یہاں پر یہ ہوا تھا کہ راکم نے بھی علی بخش سے سن رکھا ہے، یعنی کہ اقبال کے بیٹے نے، جو چھوٹا بیٹا تھا، اس نے بھی یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ کس سے؟ علی بخش سے۔ علی بخش علامہ اقبال کا خدمتگار تھا۔ اس کا تعلق غالباً، یعنی کہ اس واقعہ کا جو تعلق ہے غالباً موسم گرما 1919 سے ہے، جب اقبال انارکلی والے مکان میں رہتے تھے۔ ایک رات ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا، میں نے دیکھا کہ کمرے میں نورانی چہرے والے کوئی بزرگ صوفے پر تشریف فرما تھے۔ یعنی علی بخش کہتا ہے کہ ایک رات علامہ نے مجھے بلایا، میں نے دیکھا کہ کمرے میں نورانی چہرے والے کوئی بزرگ صوفے پر تشریف فرما تھے اور اقبال گلیچے پر بیٹھے ان کی ٹانگیں داب رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم دیا، یعنی کہ اقبال نے مجھے حکم دیا کہ بازار سے 3 گلاس میٹھی لسی کے لے آؤ۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آدھی رات کو لسی کہاں سے ملے گی، لیکن تعمیل حکم پر میں برتن لے کر سیڑھیاں اتر گیا۔ باہر بازار میں یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ سامنے دودھ دہی کی ایک دکان کھلی ہے اور ایک بزرگ بیٹھے لسی بنا رہے ہیں۔ میں نے انہیں 3 گلاس میٹھی لسی بنانے کے لیے درخواست کی۔ انہوں نے لسی بنا کر میرے برتن میں ڈال دی۔ جب میں نے قیمت دینا چاہی تو جواب ملا کہ ہمارا اقبال سے حساب چلتا ہے۔ میں لسی لے کر واپس پہنچا تو اقبال نے لسی گلاس میں ڈال کر صوفے پر بیٹھے بزرگ کو پیش کی، پھر دوسرا گلاس پیش کیا، پھر تیسرا گلاس، جس پر انہوں نے اقبال سے کہا آپ پی لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے، یعنی کہ اقبال نے مجھے حکم دیا کہ جا کر سو جاؤ۔ کچھ مدت بعد بلایا اور کہا کہ انہیں رخصت کر آؤ۔ وہ سیڑھیوں پر مجھ سے آگے تھے، جو ہی انہوں نے بازار میں قدم رکھا اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دودھ دہی کی دکان بھی غائب تھی۔ میں حیرت کے عالم میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے پاس آیا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، یہ شخصیت کون تھی؟ علامہ صاحب نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں روز ان سے اس راز کے بارے میں پوچھتا مگر وہ ٹال جاتے۔ بالآخر میرے شدید اصرار پر مجھ سے وعدہ لیا کہ یہ راز افشان نہیں ہوگا، اور پھر فرمایا کہ علی بخش صوفے پر بیٹھنے والے بزرگ خواجہ غریب نواز جناب معین الدین چشتی اجمیری تشریف فرما تھے اور لسی بنا کر دینے والے بزرگ ان کے میزبان داتا گنج بخش تھے۔ سامعین، یہ دوسرا واقعہ صوفیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم نے گوش گزار کیا، باحوالہ ذکر کیا۔ اگر اقبال کی وہ باتیں جو کہتے ہیں جی انہوں نے سر سید کے متعلق یہ بات کہی، سر سید ان کے خواب میں آئے، اگر وہ باتیں قبول کرتے ہو تو اس سے اقبال کو سر سید کا پیرو کہتے ہو، تو بھئی یہاں پر یہ باتیں پھر کس کھاتے میں ڈالو گے؟ یہاں پر بھی تو کہو کہ اقبال معین الدین چشتی اجمیری کا پیرو تھا، اقبال داتا علی حجویری کا پیرو تھا۔ آگے چوتھا واقعہ غالباً جنوری 1922 کا ہے۔ یہ اقبال کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ یہ واقعہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ 1922 کا واقعہ ہے۔ جن ایام میں اقبال نے اپنی معروف نظم خضر راہ لکھنا شروع کی تھی، ایک شب اچانک ان پر نقرس کے مرض کا شدید حملہ ہوا۔ یعنی اقبال نے جس وقت اپنی نظم خضر راہ لکھنا شروع کی تھی تو اس وقت اقبال کے پاؤں کی ہڈیوں میں درد شروع ہوا تھا۔ کئی راتیں بیداری کے عالم میں گزری، یعنی کہ جاگتے رہے۔ انار کلی والے مکان کی بیٹھک سے آپ ملحقہ کمرے میں اٹھ آئے۔
ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انارکلی والے مکان کی بیٹھک سے آپ ملحقہ کمرہ جو تھا اس میں اٹھ کر تشریف لے آئے، اور رات کو عموماً علی بخش ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ شدت درد سے ایک رات ان پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی، جب محسوس ہوا کہ خضر علیہ السلام ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ اقبال ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ علی بخش بیٹھک میں فرش پر لیٹا اس وقت جاگ رہا تھا اور اقبال کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد خضر علیہ السلام اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ اقبال علی بخش کو آواز دے کر بلاتے ہیں اور ان کے پیچھے دہراتے ہیں کہ ابھی مزید سوال کرنے ہیں۔ رات کے تقریباً 3 بجے علی بخش تعمیل حکم میں پھرتی سے سیڑھیاں اترا، لیکن نچلے دروازے کو اندر سے مقفل پایا۔ دروازہ کھول کر بازار میں نکلا، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ بازار کے دونوں طرف دور دور تک کوئی بھی شخص اسے دکھائی نہ دیا۔ اس قلبی واردات کو نظم خضر راہ کی شان نزول قرار دیا گیا ہے۔ یہ نظم انجمن حمایت اسلام کے اجلاس منعقدہ 16 اپریل 1922 کو 20,000 کے مجمع کے سامنے پڑھی گئی۔ سامعین، یہ دوسرا واقعہ جسے چوتھا واقعہ اقبال کا بیٹا کہہ رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ، یعنی کہ اقبال کے اوپر جو درد کا دورہ تھا، جو ان کو راتیں جگانا تھا، وہ تو فقط ایک بہانہ تھا۔ در حقیقت یہاں پر ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کی تھی۔ جس وقت حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیٹھک سے ملے ہوئے اس کمرے میں ملاقات کی جہاں پر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ درد کی وجہ سے وہاں تشریف لے گئے تھے، اور علی بخش پیچھے سے دروازے سے انہیں اقبال کو دیکھ رہا تھا۔ تو اقبال وہاں پر کسی ایسی مخلوق سے باتیں کر رہے تھے جو نظر نہیں آتی تھی۔ تو کافی سوالات و جوابات ہوئے۔ اس کے بعد اقبال نے آواز لگائی، علی بخش دیکھو صحیح کہ حضرت خضر کو روکو، میرے سوال کچھ اور باقی ہیں۔ تو علی بخش نے دوڑ لگائی اور جس طرف اقبال نے انہیں کہا تھا اسی طرف ہی علی بخش نکلنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ علی بخش نے دروازہ بند پایا اور کوئی بھی بندہ وہاں پر نہیں تھا، اور وہ صرف ملاقات اقبال کے ساتھ ہی۔ اسی لیے اقبال نے اپنی اس شاعری کی جو نظم تھی اس کا نام رکھ دیا خضر راہ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہوا۔ یہاں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کی ملاقات رجال الغیب کے ساتھ تھی۔ آج ہم لوگ رجال الغیب کے انکاری ہیں، بے شک ہم انکاری ہیں۔ اس کی کوئی وجہ، اس کی اصل وجہ کیا ہے، حقیقی وجہ کیا ہے جو بنتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے دل مردہ ہیں، ہماری نگاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روحانیت اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ آج کل ہم نے سائنس پر رکھی ہے، اور سائنس صرف دماغ اور عقل پر زور دیتی ہے، دل پر زور دیتی نہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے دلوں کو جگمگایا ہے انہیں ہی وہ مخلوق نظر آتی ہے، ہر بندے کو نظر نہیں آتی۔ تو اقبال کو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اقبال کی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر جو نظم، جو اشعار پروئے، انہیں خضر راہ کہا گیا۔ یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اقبال اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی تھے، غوث تھے، قطب تھے، ابدالوں میں ان کا شمار تھا، اور اولیاء اللہ کی صفوں میں وہ شامل تھے۔ لہٰذا اقبال کے اوپر یہ کہنا کہ وہ فقط ڈاکٹر تھے، یا انہیں آپ علامہ نہیں کہہ سکتے، ان پر کفر کا فتویٰ لگانا، اس روایت سے دوسرے علماء کے گروہ کی نفی ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال اپنے محبوب صوفیہ کے مزارات پر اکثر حاضری دیتے تھے، اور مشائخ کے طبقے میں جس کسی کی بھی شہرت سنتے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرتے۔ اس خطبے کی تحریر تک تو اقبال سے متعلق یہی 4 غیر معمولی واقعات ہیں جن کا ذکر مختلف کتب میں موجود ہے۔ سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر ہم مزید آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں، بات سنیے گا غور سے۔ اقبال اکثر صوفیہ کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔ صوفیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان کا دل مردہ ہوتا ہے تو اسے اگلی دنیا نظر نہیں آتی، اور صرف اسے ظاہری آنکھوں سے ہی سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے عجائب و غرائب اور کرشمات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔
اس سے وہ کسی بھی بزرگ اللہ کے ولی کی قبر پر حاضر ہوتا ہے تو وہ صوفی، وہ اللہ کا ولی اسے نظر آتا ہے، وہ اس سے باتیں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے شہید ہیں۔ صوفیاء، اولیاء، انبیاء سب کے سب شہید ہیں، صدیقین ہیں، اور یہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے شعور کا پرندہ نہیں بیدار کرنا پڑتا، بلکہ دل کا پرندہ بیدار کرنا پڑتا ہے۔ تو یوں اقبال صوفیاء کے مزارات پر جایا کرتے اور وہاں پر جا کر صوفیاء سے فیض پایا کرتے تھے۔ آخری ایام میں اقبال حبس صوت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی انہیں عادت سی پڑ گئی تھی، یعنی زندگی کے آخری لمحات میں اقبال کی آواز بند ہو گئی تھی، اس لیے وہ اقبال اکثر خاموش رہتے تھے۔ یہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ گلے کے بیٹھ جانے کے متعلق پہلی سی بے چینی نہ رہی تھی، آواز میں ترقی کے بارے میں مایوس ہو چکے تھے، یعنی کہ اقبال کو یہ پتہ تھا کہ اب میری آواز لوٹ نہیں سکتی۔ اقبال کی آواز بیٹھ جانے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اقبال نے گرما گرم سیویاں کھائی تھیں، گرما گرم سیویاں کھانے کی وجہ سے ان کی آواز بیٹھ گئی تھی، جس طرح کہ دیگر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کو حکیموں نے ایک عجیب کرشمہ قرار دیا ہے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ گرم چیز کھانے سے آواز بیٹھ گئی۔ 13 اپریل 1936 کی رات شیش محل بھوپال میں سو رہے تھے، یعنی کہ اقبال 13 اپریل 1936 کی رات شیش محل بھوپال میں سو رہے تھے کہ سر سید احمد خان کو خواب میں دیکھا۔ وہ پوچھتے ہیں کب سے بیمار ہو؟ جواب دیا 2 سال سے اوپر مدت گزر گئی ہے۔ تو سر سید نے کہا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرو۔ اسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی خاطر اشعار ان کی زبان سے جاری ہو گئے۔ اسی عرض داشت نے بالآخر ان کی مثنوی پس چبائد کردہ اقوام شق کی صورت اختیار کی۔ سامعین، یہ ایک سر سید کے حوالے سے واقعہ آپ کے سامنے آیا کہ سر سید اقبال کی خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ اقبال تم اگر بیماری سے حفاظت چاہتے ہو تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو۔ سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ سر سید اور اقبال کے نظریات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقبال جنت کا منکر نہیں تھا، جہنم کا منکر نہیں تھا، فرشتوں کا منکر نہیں تھا۔ وہ قرآن مجید میں جو واقعات آئے ہیں ان کو عقل پر رکھ کر تولنے کا منکر نہیں تھا، بلکہ وہ من نوعان کرامات اور معجزات کا اقراری تھا۔ سر سید جو تھا، جسے علماء سرسور کہتے ہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا اس طرح منکر تھا کہ ان کی ہر جگہ پر تعویل کرتا تھا۔ مثلاً یہ کہتا تھا کہ فرشتے کوئی شکل و صورت میں کوئی مخلوق نہیں، بلکہ یہ ایک نیکی کی طاقت ہے۔ جنات یا شیاطین یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ فقط گناہ کی ایک طاقت ہے۔ اسی طرح وہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں جلایا گیا تھا وہ کوئی آگ نہیں تھی، وہ تو آگ ایسی تھی جس کو آپ کہہ لیں دلی تکلیف تھی، یعنی کہ ابراہیم کو دلی تکلیف میں جلایا گیا تھا۔ تکلیف بھی ایک آگ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سرسور جو ہے وہ بہت زیادہ باتوں کو، بلکہ ہر معجزہ اور ہر کرامت کی تعویل کر جاتا ہے، اور لوگوں کو وہ انگریزی تعلیم کی طرف بلاتا رہا۔ اس کے باقاعدہ اس پر رسالے موجود ہیں، اور علماء نے اس کے اوپر کفر کا ایسا فتویٰ دیا کہ جس کو کافر نہ مانے اس کو بھی کافر کہہ دیا۔ اقبال کے بارے میں علماء کا ایسا نظریہ نہیں ہے۔ وہ گروہ علماء کا جو اقبال کو کافر کہتا ہے وہ بھی اس قدر کٹھن نظریہ اقبال کے متعلق نہیں رکھتا، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اقبال کی زندگی کے اندر 2 طبقے موجود ہیں۔ ایک طبقہ اگر ہمیں کہتا ہے کہ اقبال ملحد ہے، تو دوسرا طبقہ یعنی زندگی کا پہلو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اقبال پکا صوفی تھا۔ اسی بات کو لے کر انگریزی اس دور کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے بھی اقبال کے فوت ہونے کے بعد اپنی کتابوں کے اندر انہی 2 باتوں کو ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو اقبال کی زندگی کا پہلو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اقبال بالکل دقیانوسی خیالات کا حامل تھا، یعنی پرانے جو اسلامی خیالات تھے ان کا حامل ہے۔ اور اقبال کا ایک نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اقبال تو جدیدیت کا حامی تھا۔ تو اب یہاں سے جب دونوں ہی چیزیں وہ اغیار بھی لکھ رہے ہیں اور اپنے بھی لکھ رہے ہیں، تو اب ایک مسلمان کا حق یہ بنتا ہے
کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی متعلق منسوب کردہ اس بات پر یقین کر لینا کہ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی کے اندر اگر 100 باتیں ایسی پائی جائیں، 99 باتیں ایسی پائی جائیں جو کفر کی طرف لے جا رہی ہوں، اور ایک بات ایسی پائی جا رہی ہو جو ان 99 باتوں کی نفی کر دے، تو بھائی ہم اس بات کو لے لیں گے جو 99 باتوں کی نفی کرے گی، اور ہم اس بندے کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ تو یہاں اقبال کے اندر تو 99 بلکہ چھوڑو 10% باتیں اگر آپ کو اقبال کے خلاف ملتی ہیں کہ سر سید اس کی خواب میں آیا، تو بھائی 90% باتیں اقبال کی اسلام سے ملتی ہیں اسلامی، اور 90% باتیں ان 10% باتوں کا رد کرتی ہیں۔ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے اس ہی فلسفے کو اگر آپ لوگ اپنا لیں تو میرا بھائی اسی سے ہی اقبال کی ذات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور اقبال کو اللہ کا ولی کہنے میں، صوفی کہنے میں، یا کم از کم پکا سچا مسلمان ماننے میں کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔